انسان کی کامیابی اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ وابستہ ہے، کیونکہ دین انسان کی سوچ اور فکر کو صحیح راستے پر چلاتا ہے۔ ہمارے معاشروں میں بسنے والے دیندار لوگ عبادت کے حوالے سے ہمیں کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ وہ المیہ جس کی بنیاد پر رب نے پہلی امتوں کو برباد کر کے رکھ دیا، جب ان کے بڑے ظلم کیا کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، جب چھوٹے گناہ کیا کرتے تھے وہ پکڑ لیے جاتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیفیت عام ہے، لیکن ہم میں سے کون ہے جو اس بات کی شدت کو محسوس کرنے والا ہے؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اسلام اپنے ماننے والوں کی ناکامیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مومن کی کمزوری کو نہ اس کے بات کے اندر کمزوری چاہتے ہیں، نہ اس کے ارادوں کے اندر کمزوری چاہتے ہیں، نہ اس کی سوچوں کے اندر کمزوری چاہتے ہیں، نہ اس کے بدن کے اندر کمزوری چاہتے ہیں، نہ دنیا کے اندر اس کی ڈیلنگز کے اندر کمزوری چاہتے ہیں۔ جو شخص اپنی آمدن کا ایک حصہ اپنے رب کے لیے خرچ کرنے والا ہے، رب اس کے لیے خزانے کھول دینے والا ہے۔ آئے ذرا غور کریں، ذرا تصور کریں اور پھر دیکھیں کیا واقعتاً ہم لوگ ایسے ہیں جیسا ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے؟ اگر ایسے ہیں پھر کامیاب ہیں، اور اگر معاملہ برعکس ہے تو آئیے اپنی سوچوں کو بدلیں اور اپنی کمزوریوں کو دور کریں۔ اللہ رب العزت کا دین یہ ہماری زندگی کو ایسی ڈگر پر، ایسے راستے پر چلاتا ہے کہ جس کے بعد ہمارے انفرادی اور اجتماعی معاملات، ان کی غلطیاں، ان کی کمیاں، ان کی کوتاہیاں نہ صرف ٹھیک ہو جاتی ہیں بلکہ ہمیں وہ سمت مل جاتی ہے جس کے بعد کامیابی ہماری منتظر ہوتی۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان کی کامیابی اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ وابستہ ہے، کیونکہ دین انسان کی سوچ اور فکر کو صحیح راستے پر چلاتا ہے، اس میں موجود انتشار کو ختم کرتا ہے، افتراق کو مٹاتا ہے، اس کے ذہن کے اندر موجود سرکشیوں اور بغاوتوں کا خاتمہ کرتا ہے، اور جو غلطیاں اس کے وجود کے اندر پنپ رہی ہوتی ہیں ان غلطیوں کو انسان سے دور لے کر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسے مثبت سمت میں ڈالتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کی روح کو ٹھیک کرتا ہے اور اسے غلطیوں کی اصلاح کے لیے کھڑا ہونے کی قوت اور طاقت دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان اگر محسوس کرنے کی کوشش کرے تو حقیقت بات یہ ہے، اسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کا دین یہ سب چیزیں اسے مہیا کر رہا ہے۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے دائروں کو بہت محدود کر دیا ہے، عبادات تک ہمارا دین محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ لہذا ہم یہ بات دیکھتے ہیں ہمارے معاشروں میں بسنے والے دیندار لوگ عبادت کے حوالے سے ہمیں کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جس انداز میں وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جا بجا پھیلی ہوئی یہ مساجد، اگر ہم ان کے تصور کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ تقریباً اسی سوچ اور اسی فکر کے تحت یہ مساجد بنائی گئیں کہ میرا ایک اپنا طریقہ ہے عبادت کا اور میں اسے ٹھیک سمجھتا ہوں اور میں یہ بات جانتا ہوں یا مانتا ہوں اس بات کو
کہ مجھے اسی کے مطابق عبادت کرنی ہے، لہذا چونکہ یہ میری ایک دینی ضرورت ہے تو اپنے معاشرے کے اندر اس دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں ایک مسجد کھڑی کر دیتا ہوں، لیکن جب میں مسجد سے باہر نکلتا ہوں تو پھر مجھے کوئی دینی ضرورت نظر نہیں آتی، پھر میں اپنے دین کو اپنی دنیا سے الگ کر لیتا ہوں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے جب میرا دین اور میری دنیا الگ ہو گئی تو پھر میں دنیا کو اپنی مرضی کے ساتھ چلانا چاہتا ہوں۔ لہذا آج ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے معاشروں کے اندر سود عام ہے، لیکن مسجد کی صف کا پہلا نمازی تو چھوڑیے، شاید مسجد کے مصلی پر کھڑے ہونے والا امام بھی آج اس کے بارے میں فکر مند نہیں۔ آج ہم یہ کیفیت دیکھ رہے ہیں کہ آج ملاوٹ عام ہے، چور بازاری عام ہے، ناپ تول میں کمی عام ہے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ناسور کی طرح پلنے والی ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ہمارے معاشرے کو نگلتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا اس بیماری کے خاتمے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر جد و جہد کا کوئی جذبہ نہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ وہ المیہ جس کی بنیاد پر رب نے پہلی امتوں کو برباد کر کے رکھ دیا، یعنی کہ جب ان کے بڑے ظلم کیا کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، جب چھوٹے گناہ کیا کرتے تھے وہ پکڑ لیے جاتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیفیت عام ہے، لیکن ہم میں سے کون ہے جو اس بات کی شدت کو محسوس کرنے والا ہے کہ اللہ رب العزت اس بنیاد پر قوموں کو برباد کر کے رکھ دیتے؟ چونکہ ہم نے عبادت کے ساتھ صرف اپنا دین وابستہ کر لیا، ہمارا دین چند چیزوں تک محدود ہو کے رہ گیا ہے، لہذا جس کو ہم دین سمجھتے ہیں آج بھی ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور جو ہمارے نزدیک دین نہیں ہے، اگر کبھی آپ کی مسجد میں اس کے اوپر گفتگو شروع ہو جائے تو ہم کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ کا ذہن تو حاضر ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی اور آپ کی منشا کیا ہے، کیا آپ ہمارے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیے گا، اگر جھگڑا صرف اتنا سا ہوتا کہ مکہ کے کافروں کو بیت اللہ میں پڑے ہوئے بتوں کی بجائے ایک رب کی بندگی اور عبادت کرنا ہوتی تو شاید وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے، لیکن انہیں پتا تھا ہمارے معاشرتی ڈھانچے بدلیں گے، ہمارے نظام تبدیل ہو جائیں گے، ہماری کیفیات بدل کے رہ جائیں گی، پھر جس طریقے سے ہم اپنے معاشرے لے کے چل رہے ہیں ہم اس انداز میں اپنے معاشرے لے کے نہیں چل پائیں گے۔ اس لیے وہ بار بار مقابلے میں آتے تھے، بار بار کھڑے ہوتے تھے اور یہ بات کہتے تھے کہ ہم اس دعوت کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ دعوت کیا تھی؟ آپ ذرا سوچئے نا، ذرا غور کیجئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ نے اہل مکہ کو آواز دی اور ان سے کہا لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، اس دعوت میں، اس فکرے میں پیغام کیا موجود ہے؟ اس فکرے کے اندر کیفیت کیا موجود ہے؟ اس فکرے میں کیفیت یہ ہے کہ آپ دنیا کے حکمران بنا دیے جائیں گے، آپ دنیا کو لے کے چلنے والے بن جائیں گے۔ آج ذرا سوچیں، ہم یہ بات تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں یہ بات کہتا ہے واش روم کے اندر کیسے داخل ہوا جائے گا، کیسے باہر نکلا جائے گا، لیکن میرا دین مجھے یہ نہیں بتاتا کہ دنیا کے اندر جیا کیسے جائے گا اور مرا کیسے جائے گا، دنیا لے کے کیسے چلی جائے گی اور دنیا کو چھوڑا کیسے جائے گا۔ ہم نے اس اعتبار سے آج اپنے ذہنوں کو بالکل خشک کر لیا، ہم نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں اور ہمارے دلوں تک
کوئی ایسی آواز آج پہنچ نہیں پا رہی۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے آج معاشروں کے اندر برائی ننگا ناچ ناچ رہی ہے، عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور مسجد کا نمازی یہ بات سمجھتا ہے میرا دین محفوظ ہے۔ آج ہمارے معاشروں کے اندر گندگی پروان چل رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا لباس بہت اجلا ہوا ہے، بہت صاف ستھرا ہے، اور یہ اسی انداز کے ساتھ بچا رہے گا۔ نہیں عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیے گا، کیفیات اس طرح سے نہیں رہیں گی۔ اگر آج سے 10 15 20 سال پہلے آپ اپنے ذہن کی سوچوں کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کتنی ایسی چیزیں تھیں جن کو ہم برائی تصور کیا کرتے تھے، آج ہم ان چیزوں کو برائی تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ماحول نے، حالات نے، کیفیات نے ہمیں بدل کے رکھ دیا ہے۔ لہذا میں آج سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، آئیں ہم رب کے دین کی پکار کو سننے کی کوشش کریں، ہم اللہ کے دین کی آواز کو محسوس کریں اور اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو لے کے چلیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر یہ بات کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والے تمہارا رب تم سے یہ بات چاہتا ہے تم رکوع کرنے والے بن جاؤ، واسجدوا اس کے لیے سجدہ کرنے والے بن جاؤ، واعبدوا ربکم اپنے رب کی بندگی اور عبادت کو اختیار کرنے والے بن جاؤ، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون اور تم دنیا میں خیر کے داعی اور مبلغ بن جاؤ تاکہ تم دنیا میں کامیاب ہو سکو، آخرت کی منزلوں کو طے کر سکو۔ تمہارا رب تم سے یہ بات چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی گردنوں کو جھکانے والے، اپنی پیشانیوں کو زمین پر رکھنے والے، اس کی بندگی کو، عبادت کو اختیار کرنے والے، اور دنیا میں اس کے پیغام کو لے کر کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ یہ بات وہ تم سے چاہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں تمہارے لیے کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے، ناکامیاں تم سے دور ہو جائیں گی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اسلام اپنے ماننے والوں کی ناکامیوں کو پسند نہیں کرتا، وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اللہ کے بندے دنیا میں کمزوریوں کے ساتھ زندہ رہے، محکومیوں کے ساتھ زندہ رہے، مجبوریوں کے ساتھ زندہ رہے۔ ایسا اسلام ہرگز نہیں چاہتا۔ آپ ذرا دیکھیے نا، بدر کی جنگ کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے۔ بدر کی جنگ کیا تھی؟ ہمیں تو یہ تصور دیا جاتا ہے کافر چڑھ کے آئے تھے، مسلمان اپنے دفاع کے لیے نکلے تھے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے کافروں کو شکست دے دی تھی۔ بالکل ایسی کوئی بات نہیں۔ ہوا کیا تھا؟ مسلمان کافروں کی تجارت پر ضرب لگانا چاہتے تھے، ان کی تجارتی گزرگاہ روک کے ان کے اموال کو ان سے چھیننا چاہتے تھے۔ لہذا اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کی کہ بھئی اہل مکہ کا ایک قافلہ گزر رہا ہے، ہم اس تک جائیں گے۔ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نکلنا چاہتے تھے، جس حالت میں تھے وہ نکل پڑے۔ ایسا نہیں تھا کہ مدینہ والوں کے پاس تلواریں نہیں تھیں، ایسا نہیں تھا، ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے۔ اصل میں وہ تو نکلے تھے اس کام کے لیے کہ بھئی وہاں تک جائیں گے، تجارتی قافلہ ہے، گھوڑے بھی ان کے پاس ہوں گے، اونٹ بھی ان کے پاس ہوں گے، کوئی اسلحہ جو ان کے پاس ہوگا وہ بھی ان سے چھین لیں گے، غنیمت کے مال لے کے ہم واپس مدینہ لوٹ آئیں گے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں تم اس سوچ کے ساتھ نکلے تھے، ہم نے وہاں پر اس قافلے کو بچا کے نکال دیا اور ابو جہل کے لشکر کو تمہارے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ اب یہ ایک مارکار آئی تھی، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھا، میں لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں مجھے مشورہ دیجئے لوگ کیا کہتے، اور آپ صحابہ کے عزم کو، ارادے کو پرکھنا چاہتے تھے۔ میرے بھائیو، حقیقت بات یہ ہے، پھر جب لوگوں نے عزم کا اظہار کیا، اپنے ارادوں کا اظہار کیا، مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتے اتارے۔ اللہ تعالیٰ
مومن کی کمزوری کو نہ اس کے بات کے اندر کمزوری چاہتے ہیں، نہ اس کے ارادوں کے اندر کمزوری چاہتے ہیں، نہ اس کی سوچوں کے اندر کمزوری چاہتے ہیں، نہ اس کے بدن کے اندر کمزوری چاہتے ہیں، نہ دنیا کے اندر اس کی ڈیلنگز کے اندر کمزوری چاہتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم ایک آزاد ملک کی آزادی کو اس لیے گروی رکھ دیں کہ ہمیں IMF سے قرضہ چاہیے، ہم اس کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، ہماری گردن اس کو سجدہ کر رہی ہوگی، پھر وہ ہمیں قرضہ دے گا اور ہم دنیا کے اندر جینا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہیں دنیا میں سب سے اونچا ہونا چاہیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر تمہیں دنیا میں سب سے اونچا ہونا چاہیے۔ لائیے آج مسجدوں کے نمازیوں میں، منبروں کے خطباء میں ذرا دیکھیے یہ سوچ آج کہاں پر ہے، آج یہ جذبہ کہاں پر ہے، آج یہ ارادے کہاں پر ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر اونچا ہونا چاہیے، ہمیں دنیا میں کھڑا ہونا چاہیے۔ لہذا اسلام تربیت کرتا ہے، اسلام ذہن سازی کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، لوگوں اس طریقے سے اللہ کے راستے کے اندر کوشش کرو جس طریقے سے اس کے لیے کوشش کرنے کا حق ہے۔ جو حق ہے نا، اس حق کے ساتھ تم اپنے رب کے لیے جد و جہد کا آغاز کرو۔ اگر تم یہ بات چاہتے ہو تم رب کے لیے رکوع کرنے والے بن جاؤ، سجدہ کرنے والے بن جاؤ، اس کی بندگی کرنے والے بن جاؤ، خیر کے داعی اور مبلغ بن جاؤ، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، تمہیں اس طرح سے رب کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی جس طرح سے جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ اس مجاہدے کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اور اس کام کے لیے جب تم فیصلہ کر لو گے هُوَ اجْتَبَاكُمْ، پھر وہ تمہیں دنیا میں چن لے گا، پھر وہ تمہیں دنیا میں عروج کے راستوں پر چلا دے گا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہارے دین کے اندر تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تم فیصلے کرو اپنے رب کے لیے، تم کوشش کرو اپنے رب کے لیے، تم طے کر لو ہم نے اس انداز میں اپنے رب کے لیے جینا ہے۔ جتنا بڑا تمہارا فیصلہ ہوگا اسی قدر تمہیں دنیا کے اندر عروج اور سربلندی ملے گی۔ آج بھوک کا خوف ہے، آج ڈر ہے ہمیں اس بات کا کہیں ہم مارے نہ جائیں، زندہ کیسے رہیں گے۔ لہذا آج ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس، اور وہ راستہ کیا ہے؟ ہم دنیا کے سامنے جھک کے جینا چاہتے ہیں۔ واللہ مومن کے فیصلے اس طرح سے نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک شخص کہتا ہے میں سنگریزوں والی کنکریوں والی ایک زمین سے گزر رہا تھا، اس زمین کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا تھا، اس بادل کے ٹکڑے میں سے میں نے آواز سنی کہ فلاں بندے کی کھیتی کو پانی لگاؤ۔ کہتا ہے وہ بادل ایک سمت کو چل پڑا، ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، اس کے اوپر جا کے برسا، پانی ایک نالی میں جمع ہوا اور چل دیا ایک سمت کو۔ کہتا ہے میں بڑا حیران تھا، میں بھی پانی کے ساتھ ساتھ چل دیا۔ جب آگے پہنچا تو آگے جا کے میں کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص اپنے باغ کے اندر کسی لیے پانی کو ادھر ادھر کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ وہ اپنا نام بتاتا ہے، تو وہ وہی نام تھا جو میں نے بادل کے اندر سے سنا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ اس نے مجھ سے کہا کہ تم میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ اس طرح سے میں نے یہ معاملہ سنا ہے، تو نے کیا ایسا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو میرا فیصلہ، میرا عمل کون سا ہے جس کے بعد آج میں اس جگہ پر پہنچا ہوں، تو سنو پھر بات اصل میں یہ ہے، کیفیت اصل میں یہ ہے کہ میں اپنی آمدن کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے گھر پر لگا دیتا ہوں،
ایک حصہ میں اپنے رب کے لیے دے دیتا ہوں، ایک حصہ میں دوبارہ اپنی زمین کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنی آمدن کا ایک حصہ اپنے رب کے لیے خرچ کرنے والا ہے، رب اس کے لیے خزانے کھول دینے والا ہے۔ لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے، اس کے اندر دو چیزیں اور بھی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ یہ شخص یہ فیصلہ بھی کرے، میرا گھر، میری رہائش، میرے بیوی بچے، میرا خاندان، میرا کنبہ، میرا قبیلہ، اسے بھی عزت کے ساتھ جینا چاہیے۔ لہذا وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ اپنے گھر پر خرچ کرتا، پھر ایک حصہ وہ اپنے رب کو دیتا ہے، اور ایک حصہ وہ اس مقصد کے لیے خرچ کرتا ہے کہ میرا کاروبار فلرش کرے۔ جب اللہ کے بندے کا کاروبار بڑھے گا تو یقینی طور پر اس کی کمائی کسی غلط جگہ پر خرچ نہیں ہوگی، کسی ایسی چیز کے اندر جس سے معاشروں کے ٹرینڈز بدل دیے جائیں، ان کی اپروچ کو چینج کر دیا جائے۔ آج کیا ہے دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیز، ان کا انداز کیا ہے؟ یہی طریقہ کار ہے ان کا۔ وہ کلچر بدلتے ہیں، وہ تہذیب بدلتے ہیں، وہ تمدن بدلتے ہیں، وہ رہن سہن بدلتے ہیں، اور ہم سب خاموشی کے ساتھ سب کچھ چینج کرواتے چلے جا رہے۔ پیسہ وہ ہم سے کماتے ہیں، پھر وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹس کے ذریعے ہمارے مائنڈ سیٹ بدل دیتے ہیں، ہماری سوچوں اور فکروں کے دائرے بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ آج کون اس بات کو سوچے گا؟ آپ کھاتے پیتے علاقے کے لوگ ہیں۔ میں یہ باتیں آج سے اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا را آپ اپنے معاملات کو تبدیل کریں۔ آپ ٹرینڈ فالوور نہیں ہیں، آپ اس کمیونٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو ٹرینڈ سیٹر کمیونٹی ہے۔ لہذا اپنے وجود کی اہمیت کو پہچان کے آپ اپنے معاشروں کی بقا کی جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ کتنی عجیب بات ہے، کوئی کھڑا ہو وہ میرے بچوں کے لیونگ سٹائل کو بدل کے رکھ دے، کوئی کھڑا ہو وہ میرے زندگی کے رہن سہن کو بدل کے رکھ دے، کوئی کھڑا ہو وہ میری سوچ اور اپروچ کو بدل کے رکھ دے، اور میں جو مسجد کے خطبے میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنے والا ہوں، میں ہر چیز کو خاموشی کے ساتھ برداشت کرتا چلا جاؤں، میں ہر چیز کے سامنے گردن جھکاتا چلا جاؤں۔ عزیز سامعین، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ لہذا آج ہمیں اپنے انداز بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی کیفیات بدلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس امر کی ضرورت ہے ہم رب کے دین کے پیغام کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے دین کے اندر تمہارے لیے کوئی سختی نہیں رکھی، کوئی مشکل نہیں رکھی، کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی کمی نہیں رکھی، بلکہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے راستے کو اختیار کر لو۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارے نام کو مسلم رکھا ہے، تسلیم کرنے والا، مان لینے والا، گردن کو جھکا دینے والا۔ پھر فرمایا من قبل وفی ھذا، تمہارا نام اس سے پہلے بھی یہی تھا، اس کے بعد بھی یہی ہے، آج بھی یہی ہے۔ تم مسلم ہو، رب کی باتوں کو تسلیم کرنے والے ہو، اور ہم یہ بات چاہتے ہیں ایسی کیفیت برپا کر دی جائے لِيَكُونَ الرَّسُولَ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم ساری دنیا کے لوگوں کے لیے گواہ بن جاؤ۔ ذرا تصور تو دیکھیے، اسلام آپ کو زندگی کا کیا تصور دے رہا؟ آپ کی زندگیوں کی گواہی آپ کے نبی دیں، اور دنیا کی زندگیوں کی گواہی آپ دیں۔ کیا آج آپ اس کیفیت سے دو چار ہیں کہ آپ دنیا کی زندگیوں کے گواہ بن سکیں؟ آپ دنیا کی زندگیوں کے فیصلے کر سکیں؟ آپ دنیا کے لوگوں کو لے کے چل سکیں؟ ذرا سوچیں تو صحیح، رسول کس طرح سے گواہ بنیں گے؟ اس لیے گواہ بنیں گے کہ انہوں نے اپنا پیغام
پوری جانفشانی سے لوگوں تک پہنچا دیا، لوگوں کے دلوں میں اتار دیا، پھر ان کی تربیت کر دی، پھر ایک معاشرہ تشکیل دے دیا، اور وہ یہ بات کہیں گے کہ اے میرے رب میں نے یہ کام ان لوگوں کے لیے کر دیا۔ اب اس کے بعد آپ کیسے لوگوں کے گواہ بنیں گے؟ آپ بھی اسی طرح سے لوگوں کے گواہ بنیں گے کہ آپ یہ بات کہنے والے ہوں کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے فریضے کو سر انجام دے دیا۔ لیکن IMF کی غلامی میں ڈوبے ہوئے اور ورلڈ بینک کے سامنے سجدہ ریز اور دنیا کی بڑی بڑی قوتوں کے سامنے سرنگو لوگ یہ مسجد کے مصلوں پر آ کر نمازیں پڑھ بھی لیں تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا حالات کے اندر تبدیلی آئے گی؟ میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ساری بات کہتے ہیں فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ہاں جب تم اس بات کو تسلیم کرنے والے ہو کہ ہاں ہم دنیا پر گواہ بنیں گے، پھر آؤ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ اب نماز قائم کرو۔ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بنو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا کارساز ہے، وہ تمہارا دوست ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اس سے بہتر دوست کون ہے اور اس سے بہتر ساتھی کون ہے؟ عزیز بھائیو، یہ کیفیات ہیں، یہ حالات ہیں، ایک مومن کی زندگی کا یہ خاکہ ہے جو اللہ تعالیٰ سورہ حج کے اختتام پر بیان کر دیں۔ آئے ذرا غور کریں، ذرا تصور کریں، اور پھر دیکھیں کیا واقعتاً ہم لوگ ایسے ہیں جیسا ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے؟ اگر ایسے ہیں پھر کامیاب ہیں، اور اگر معاملہ برعکس ہے تو آئیے اپنی سوچوں کو بدلیں اور اپنی کمزوریوں کو دور کریں اور اپنے معاشروں کے اندر اپنے آپ کو ایک بڑے کردار کے لیے پیش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر و احسن اللہ۔